بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا إلى آخر الآية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام سامعین کرام، ماہ رمضان المبارک کا عظمت والا، شان و شوکت والا مہینہ، اس کا دوسرا عشرہ بھی آج انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائے گا۔ بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہوں نے سن 1445 کا رمضان المبارک کی صحیح معنی کے اندر قدر کی ہوگی، اور وہ بھی لوگ بڑی داد اور خوش نصیب اور خوشخبری کے مستحق ہیں جنہوں نے رمضان المبارک والا مہینہ اپنی زندگیوں کے اندر پایا اور صحیح معنی کے اندر انہوں نے رمضان المبارک کی قدر قیمت بھی پہچان لی۔ پھر رمضان المبارک والے اس بابرکت مہینے کے اندر اپنے لیے اللہ تبارک و تعالی سے گناہوں کی معافی کا بھی خزانہ اکٹھا کیا۔ بہت ساری تلاوتیں، تسبیحات، ذکر و اذکار، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگی، بہت ساری دعائیں بھی کیں، اور وہ بھی بہت زیادہ ہی خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اس بابرکت مہینے کے اندر اپنے آپ کو خالص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے مقید کر دیا۔ اللہ کے گھروں کے اندر یا عورتوں نے اپنے گھروں کے اندر خیمے لگا کر اعتکاف بیٹھنے کے لیے تیاریاں کی ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جن جن کے اعتکاف کی نیت ہے، اور جو لوگ ابھی نیت نہیں کر چکے وہ بھی نیت کر لیں۔ ایک دن کا بھی اعتکاف اگر آدمی کر لے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں بنا دیا کرتے ہیں، اور 3 خندقیں ان کا فاصلہ مشرق اور مغرب سے بھی زیادہ ہوگا۔ یہ ایک دن کے اعتکاف کا اتنا اجر ہے۔ پھر اعتکاف کرنے والا حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کی اتنی فضیلت ہے اعتکاف کی کہ میرے پیغمبر نے فرمایا اس اعتکاف کرنے والے آدمی کو 2 حج اور 2 عمرے جتنا ثواب اور اجر ملتا ہے۔ تو جو لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں وہ تو اس اجر کے مستحق ہوں گے، اور جو لوگ نہیں بیٹھ سکتے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے ان کے بھی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، ان کو بھی اتنی ہمت دے کہ وہ بھی رمضان المبارک کا کچھ چند گھنٹوں کا، چند منٹوں کا وہ اعتکاف کر لیا کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی صحیح معنی کے اندر قدر و قیمت سمجھنے کی، قدر کرنے کی، شان پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے اس برکت والے مہینے کے اندر 3 رمضان کو فاطمہ الزہرا سیدہ
نسائے اہل الجنہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی ہے۔ اسی طرح 10 رمضان المبارک کو بی بی زوجہ محترمہ ساڈی ماں اماں ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی ہے، اور اسی طرح 17 رمضان المبارک بھی گزر چکا ہے، اس کے اندر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی وفات ہوئی ہے۔ اسی طرح ساتھ میں 17 رمضان کو ہی حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ بنت رسول سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی وفات اسی تاریخ 17 رمضان کو ہوئی ہے۔ اور یہ 17 رمضان المبارک، اسی رمضان المبارک کے اندر ہی 17 تاریخ کو 17 رمضان کو غزوہ بدر بھی ہوئی ہے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اور اسی طرح آج رمضان المبارک کا 20واں روزہ ہے، اور 20ویں روزے کی بھی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اتنی شان و شوکت والا یہ روزہ کہ جس کے افطاری کرنے سے پہلے اعتکاف کرنے والے لوگ اپنے خیموں کے اندر، اپنے حجروں کے اندر، اپنی مساجد کے اندر اعتکاف کرنے والے وہ داخل ہو جائیں گے، اور جس وقت افطاری ہو جائے گی اس کے بعد آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے۔ آخری عشرے سے شروع ہونے سے پہلے آدمی اپنی اعتکاف گاہ کے اندر داخل ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک شان ہے اس روزے کی۔ اور پھر جس وقت آخری عشرہ شروع ہوگا، 21 رمضان المبارک کا روزہ جو ہے، اس 21 رمضان المبارک کے اندر سیدنا خلیفہ رابع داماد رسول جگل گوشے بطول سیدہ فاطمہ الزہرا کے شوہر حضرت سیدنا حیدر کرار شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شہادت والا دن ہے، اور آپ کی جو قبر ہے وہ نجف الاشرف میں ہے۔ تو یہ تھی مختصر سی سیرت حضرت شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو ایک منقبت لکھنے والے نے کیا خوبی اشعار لکھے ہیں حضرت علی کی شان میں۔ نثار اس کی وفا پہ سلمہ جو شب گزاری بوقت ہجرت، نبی کے بستر پہ شمع الفت جو چل رہی ہے وہ بس علی ہے، وہ بس علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب سبق کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا درس قرآن آج انشاءاللہ العزیز سورۃ النساء کی آیت کریمہ 163 سے شروع ہے، اور اس آیت کریمہ کے اندر بھی یہودیوں کا تذکرہ چل رہا ہے، جس طرح گزشتہ آیات کے اندر تذکرہ یہود چل رہا ہے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح۔ اس آیت کریمہ سے جو پیچھے آیت کریمہ 153 کے اندر اعتراض ہوا تھا، اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اعتراض کیا ہوا تھا؟ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرتاً فأخذتهم الصاعقۃ بظلمہم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلك وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا۔
یہ آیت کریمہ اللہ کریم نے اہل کتاب کے بارے میں زجر نازل فرمائی تھی، اور اللہ کریم نے پھر ان لوگوں کے سوالوں کا اعتراض جو ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے آسمانوں پر جو کتاب نازل ہوئی ہے تختیوں کی صورت کے اندر نازل ہوئی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، یہ ان لوگوں کا اعتراض تھا۔ ہمارے پاس ایسی کتاب آ جائے جو ہمارے پاس یک بارگی نازل ہو جائے، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بھی اس طرح کا قرآن جس وقت نازل ہوا، یہ یہود و نصارہ بھی میرے پیغمبر کے خلاف ہو گئے اور کہنے لگے ہم اس کتاب قرآن کلام اللہ کو نہیں مانتے، اس لیے نہیں مانتے کہ یہ رفتہ رفتہ تدریجاً نازل ہو رہی ہے، موقع محل پر قرین مقام کے ذریعے یہ نازل ہو رہی ہے۔ میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ ہم اس کو اس وقت مانیں گے جس وقت ہمارے حق کے اندر کوئی صحیح سالم کتاب لے آئیں گے اور یک بارگی نازل کریں گے، تب ہم مانیں گے۔ لہٰذا ہم تجھے رسول بھی تسلیم نہیں کرتے، ہم تیری کتاب کو بھی تسلیم نہیں کرتے، ہم مسلمان بھی نہیں ہوتے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ تو پہلے دن سے ان کا یہی شبہ و رواج آتا چلا جا رہا ہے۔ سورت اللہ کریم نے سورت یونس کے اندر غالباً اللہ کریم نے بیان فرمایا اللہ، یہ باتیں پہلے بھی یہود و نصارہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کریم قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے 11واں پارہ ہے ایتے بے قرآن غیر ھذا او بدل ہو، اے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جو تو کتاب قرآن لے آیا ہے اس کتاب کو ہم نہیں مانتے، ایتے بقرآن غیر ھذا، اس جیسی کوئی اور کتاب لے آ یا پھر اسی کتاب کے اندر بدلو، تبدیلی کر دے، تغیر تبدل کر دے، اس کی ایک آیت جو ہمارے خلاف ہے اس کو نکال دے اور دوسرے مقام والے اس کے اندر داخل کر دے، اور جو ہماری من مانی کی آیات ہیں بس وہ ایک ساتھ شامل کر دے، اپنی طرف سے من مانی کر دے، تغیر تبدل اور تبدیلی کر دے۔ اللہ کریم کے پاک پیغمبر نے فرمایا، میرا پیغمبر فرما دیجئے قل یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے یہ اختیار نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس کتاب کے اندر تبدیلی کر دوں۔ انی اخاف علیکم، میں تو خوف کرتا ہوں اپنے رب سے، بڑے دن کے عذاب کا ڈر اور خوف میرے اندر ہے، لہذا میں ایسی قسم کا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ یہ باتیں جس وقت ہو رہی ہیں اہل کتاب یہود و نصارہ ضد و اناد کی وجہ سے قرآن کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کریم نے اس آیت کریمہ کا جواب دیتے ہوئے فرمایا اِنَّا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى
وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے وہی کہ میرا پیغمبر آپ کی طرف آپ کو یہ بتا دیا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر آپ کی طرف وہی کر کے ہم نے بتا دیا کہ ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف بھیجا ہے، ایسا ہی بھیجا ہے کما اوحینا الی نوح، جیسا کہ ہم نے آپ سے پہلے نوح علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی تھی، والنبیین من بعدہ، اور نبیوں کو بھی اس کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے، ایک روایت کے اندر آتا ہے 1,24,000 1,08,000 جتنے بھی کم و بیش پیغمبر آئے، اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے وہی بھیجی پیغمبر کی طرف، کسی کو تختیاں دے کر بھیجا، کسی کو کتاب صحیح سالم دے دی، کسی کو اللہ کریم فرماتے ہیں صحیفے ابراہیم علیہ السلام کو دیے۔ اس طرح چلتے چلتے اللہ کریم فرماتے ہیں ہر پیغمبر کی طرف وہی آئی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ ابراہیم۔ اللہ اکبر، اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر یہ یہودی عیسائی یہ صرف اور صرف ضد کی وجہ سے آپ کو تسلیم نہیں کر رہے، ان کے اندر بغض ہے، عناد ہے، اس وجہ سے میرا پیغمبر آپ کی لائی ہوئی کتاب کو بھی تسلیم نہیں کر رہے، آپ کو بھی پیغمبر نہیں مان رہے۔ حالانکہ ایسی تو کوئی بات نہیں، تورات کے اندر بھی میرا پیغمبر آپ کی صفتیں موجود ہیں، آپ کی تعریفیں موجود ہیں، آپ کا تذکرہ موجود ہے، لیکن یہ اپنے لوگوں کو اس طرف قائل کر رہے ہیں کہ گویا کہ پیغمبر کا سلسلہ، آخری پیغمبر کی بات ہماری کتاب میں ہے ہی نہیں۔ یہ ضد کی وجہ سے انہوں نے تورات کے اندر تحریف کر دی، زبور کے اندر تحریف کی، انہوں نے انجیل کے اندر بھی تحریف کر دی، لیکن میرا پیغمبر محمد الرسول اللہ ہم اوپر سے تسلیاں دیتے جا رہے ہیں، میرا پیغمبر تیری باتیں ہم نے پہلے پیغمبروں کو بھی بتا دی تھیں، کتابوں کے اندر بھی ہم نے شامل کر دی تھیں، تیرا تذکرہ وہاں بھی موجود ہے، میرا پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تسلی رکھیے، میرا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، پیغمبر بھیج کر وحی کی ہے، کتاب نازل کر کے وحی کی ہے، وہی جلی کی صورت کے اندر، وہی خفی کی صورت کے اندر میرا پیغمبر آپ کو الہام کیا ہے، جو طریقہ بھی اپنایا ہے، معجزہ دیا ہے، جو طریقہ بھی اپنایا ہے، میرا پیغمبر اس سے آپ تسلی رکھیے، یہ صرف آپ کے لیے نہیں تھا، باقی پچھلے پیغمبروں کے لیے بھی تھا۔ اب پیغمبر آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوا، چلتے 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 آدم ثانی نوح علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا، درمیان میں پیغمبروں کا اللہ کریم نے ذکر نہیں فرمایا، اس لیے پیغمبر آدم علیہ السلام سے چلتے چلتے کوئی کسی قسم کا مقابلے کے اندر کوئی بات نہیں تھی۔ آدم ثانی اس لیے نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام جس وقت آئے تو اس وقت شیطان نے شرک کا دروازہ کھول دیا تھا۔ واد یعوق نصر کو جو بزرگ ہوا کرتے تھے ان کی تصویریں مورتیاں بنا کر لوگ پوجنا شروع کر دیا، یہ شیطان نے راستہ شرک والا دکھایا تھا، تو شرک کی تردید کے لیے نوح علیہ السلام نے محنت کی، اس لیے اللہ کریم نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کر دیا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف بھی وحی کی تھی، جیسا کہ آپ کی طرف کئی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آنے والے بھی نبی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے مزید تسلی دیتے ہوئے اپنے پیغمبر کو فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاہِيمَ، ہم نے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی وحی کی، وَإِسماعیل، ان کے بیٹے اسماعیل، اسحاق، اور پھر ان کے بیٹے یعقوب، والاسباط، ان کی اولادیں، یعقوب کے بیٹے، آگے جتنے پیغمبر چلے ان کی لڑی کے اندر بھی ان کو بھی وحی کی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے وحی کی، ایوب یونس ہارون سلیمان، سارے پیغمبر اللہ کریم نے 11 پیغمبروں کا نام لیا ہے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور آخر میں بتایا داؤد کو بھی ہم نے کتاب دی تھی، اس کا نام بھی زبور تھا، ان کو تو تم نے مان لیا۔
لیکن قرآن کیوں نہیں تم مان رہے؟ قرآن کو بھی مان لو، یہ بھی اللہ کی طرف سے آسمانی کتاب ہے، جس طرح زبور کتاب داؤد پر نازل ہوئی تھی۔ پہلے تو یہ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو صرف بادشاہی حکمران سمجھتے تھے، لیکن جس وقت اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی تو یہ کتاب یکبارگی نازل ہوئی تو انہوں نے مان لی، تو پھر بعد میں یہ مان گئے کہ ہاں داؤد علیہ السلام یہ پیغمبر تھے، سلیمان علیہ السلام بھی پیغمبر تھے۔ لیکن تورات کی تختیاں جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو ملی، اس وقت سے انہوں نے ماننا ضد و عناد کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ پھر اب قرآن آ گیا تو پھر بھی ان کی یہی حالت تھی۔ پہلے بھی تورات کو نہیں مانتے تھے کہ موسیٰ یہ کرو وہ کرو، اللہ ہمیں سامنے دکھاؤ، ہمارے لیے یہ خواہش پوری کرو، ہمارے لیے یہ ہم کھا نہیں سکتے، ہم اس بستی میں رہ نہیں سکتے، طرح طرح کے ان کے سوالات تھے۔ تو یہ ضد و عناد کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بار بار کوہ طور پر جاتے، پھر آتے، پھر پیغام لے آتے، اور پھر اللہ کریم آگے فرماتے ہیں وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ کلام بھی کرتے تھے، کلام بھی کرتا تھا اللہ، اور یہ باتیں ہوتی گئی چلتی گئی، لیکن وہ اپنی ضد و عناد کی اندر تھے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر تسلی رکھیے، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔ ایسے رسول بھی گزر گئے ہیں، قد قصصنا، تحقیق ہم نے ان کے قصے بیان کیے ہیں قرآن میں، علیکہ میرا پیغمبر آپ پر، من قبل اس سے پہلے، ورسلن اور ایسے رسول بھی لم نقصصہم علیکہ جن کا بیان ہم نے آپ پر نہیں کیا۔ وہ اندر بھی اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے، اس کے اندر بھی بیان فرمایا کلام اللہ ثم یحرفونہ، اس طرح کی کوئی آیت کریمہ ہے کہ اس کے اندر بھی اللہ کے کلام کا تذکرہ ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی بالکل زائل ہو گئی، ختم ہو گئی کہ یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ باقی رہی بات، یہ قرآن کوئی واقعات کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن کوئی تمثیل کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ دعوت کی کتاب ہے، تبلیغ کی کتاب ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بعض پیغمبروں کا قرآن میں تذکرہ کیا ہے اور بعض کا نہیں کیا۔ بہت سارے پیغمبر تھے، اگر یہ تمثیل اور واقعات والی کتاب ہوتی، قصوں والی کتاب ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے اندر بہت ساری صورتیں بناتے ہر پیغمبر کے نام پر، اور ہر صورت کے اندر بھی پیغمبروں کا تذکرہ ہوتا، ذکر ہوتا، ان کے قوم کے واقعات بیان ہوتے۔ جس طرح زبور کے اندر 150 صورتیں تھیں، تو پھر اس قرآن مجید کی 114 صورتیں نہ ہوتی بلکہ زیادہ صورتیں ہوتی۔ تو یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ یہ کتاب، یہ قرآن، یہ کلام اللہ، یہ دعوت تبلیغ کی کتاب ہے، پیغام پہنچانے والی کتاب ہے، نہ کہ یہ تمثیل اور واقعات اور قصائص کی یہ کتاب ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَرُسُلًا، اللہ اکبر، قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔
اللہ کریم نے فرمایا رسلا مبشرین، یہ جو بھی رسول آئے، جتنی بھی پیغمبر آئے، اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے رسول کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ بات بھی آپ کو بتاتا چلوں، ایک نبی ہوتا ہے، ایک رسول ہوتا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو پچھلی شریعت پیغمبر کی، پچھلی کتاب، پچھلے قانون، پچھلے احکامات کی تبلیغ اور واعظ کرتا ہے، اسی کو آگے چلاتا ہے۔ اور جو رسول ہوتا ہے یہ نبی سے اعلیٰ ہوتا ہے اور یہ پیغام نیا لینے والا ہوتا ہے، اور رسول کو اللہ کریم کتاب دیتے ہیں اور یہ نئی شریعت اور نیا پیغام لے کر آتا ہے۔ نبی اسی پرانے کو آگے تشہیر کرتا ہے، آگے پیغام پہنچاتا ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی۔ یہاں پر اللہ کریم نے فرمایا رسولا، ہم نے رسول بھیجے، ارسلنا رسولا، یہاں معذوف ہے، حذف ہو چکا ہے فعل فاعل، ارسلنا رسولا، ہم نے رسولوں کو بھیجا۔ ان کا کام کیا تھا؟ مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے والے تھے، یعنی جو لوگ صحیح صلاح کے ساتھ، اپنی استطاعت کے ساتھ وہ من و عن پیغمبر کی بات کو مان لیتے، کتاب شریعت کو مان لیتے، پھر اس کے لیے آگے انعامات اور درجات کی خوشخبری دیتے۔ ومنذرین، اور جو لوگ پھر ضد و عناد کی وجہ سے انکار کرتے تھے، نہیں مانتے تھے، ان کو پھر عذاب اور ڈراوے سے ڈراتے بھی تھے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے، اللہ اللہ کے خلاف، حجتاً کوئی حجت، کوئی دلیل، بعد الرسل، رسولوں کے بعد، یعنی رسول کے آنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف لوگوں کے ذہنوں کے اندر کوئی پھر حجت دلیل نہ باقی رہ جائے، اس لیے اللہ کریم نے رسولوں کو بھیجا۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی زبردست ہے، غالب ہے، اللہ تعالیٰ ویسے بھی سزا دے سکتا ہے کیونکہ اللہ قہار ہے، جبار ہے، عزیز ہے، اللہ تعالیٰ طاقت رکھتا ہے، یوں ہی ان کو عذاب دے دیتا کہ ہاں بھائی بات مانو، اگر نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب مسلط کر دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ حکیم، حکمت والا بھی ہے، ساتھ اپنی دنائی بھی لگاتا ہے کہ پیغمبر بھیجوں گا، پھر وہ تسلسل کے ساتھ وہ اپنے پیغام پہنچائیں گے جو اللہ کی طرف سے لایا ہوا ہے، پھر اگر وہ نہ مانے، پھر وہ پیغمبر ان کو جہنم سے ڈرائیں گے بھی صحیح، عذاب سے ڈرائیں گے بھی صحیح، اگر پھر بھی نہ مانے تو بعض آپ لوگوں نے دیکھا کہ قرآن مجید کے اندر وہ کسے بھی اللہ کریم نے بیان فرمائے جس بستیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا۔ تو عزیزاً حکیمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست اور حکمت والا بھی ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ انشاءاللہ العزیز یہاں سے آگے اگلے اتوار کو درس شروع ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے جو کوئی سنایا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔